روحانیت کے لیے مل کے آواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات پاوا۔ والصلاۃ والسلام علی اہلھا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلوات۔ خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مجتبیٰ فیملی نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں، مالک انہیں پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے آواز بلند تر صلوات۔ تو جو نوکری شروع کی جائے، انہی کے ذکر سے ذکر کی ابتدا ہے جو خود ذکر اللہ ہے۔ محمد والے محمد کا ہر فرد ذکر اللہ ہے، ان کا ہر وجود ذکر اللہ ہے، کیونکہ انہی کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ اور ہمارا عنوان بقائے توحید ہے۔ توحید اور بقائے توحید کی مناسبت سے آج ہماری آخری مجلس ہے، نشست ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اِنَّا اول بیت وضع للناس۔ اللہ اول کہہ کے آیت کا آغاز کر رہا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے نزدیک بھی اول ہے؟ آپ نے لفظوں پہ غور نہیں فرمایا ہے۔ جسے اللہ اول کہے، اللہ جانے وہ کیسا ہو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ آیت قرآن ہے اور قرآن کا حقیقی مصداق تو ذات واجب الوجود ہے نا۔ تو جب اللہ اللہ ہو کر کے جسے اول کہے گا تو اس جیسا نہ کائنات میں تھا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اسے اول کہا۔ اب اول بیت کہا، ہم نے واضح کر دیا 4-5 دنوں میں کہ بھئی اول بیت سے مراد کعبہ نہیں، آل محمد ہے۔ محمد و آل محمد اول بیت ہے۔ پھر ہم نے مختلف جگہوں پہ کہا، سرکار فرماتے اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہوں، باطن بھی میں ہوں۔ جب اول کہا نا تو اول ہمیں ملا ہے کعبے کے سینٹر سے، جو آخر ہوگا وہ کعبے کی چھت سے ملے گا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ہائے 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 غور فرمایا جی۔ میرے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ قائم آل محمد کعبے کی چھت پہ ہی کیوں آئیں گے؟ اور بھی تو بہت سی جگہ تھی، قائم آل محمد کہیں اور بھی آ سکتے تھے۔ کعبے کی چھت پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، اللہ نے جو 13 رجب والے دن ولایت کا بیج بویا تھا نا، ہائے ہائے، وہ جو ولایت کا بیج بویا تھا نا، وہ قائم کی صورت میں تناور درخت بن گیا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ بیج سے جو نکل کے انتہا پہ پہنچا وہ وہی خصوصیات رکھتا ہے۔ یار آپ روز جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جمعہ ہے تو کل جائیں گے نا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اب جو جمعہ پڑھنے جائے گا میں اسے ہاتھ باندھ کے میں بات کہنے لگا ہوں، بات اچھی لگے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے۔ 2 خطبے دیے جاتے ہیں، قیمتی بات ہے، 2 خطبے دیے جاتے ہیں۔
پہلے خطبے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا، ساری باتیں کی گئی. دوسرے خطبے میں آپ کا جو یہ اسپیکر ہے نا، یہ گلے کو پکڑ رہا ہے، اس کا خیال کیجیے گا. اور جب دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں ائمہ طہار کے نام لیے جاتے ہیں. بھئی جب نام لیے جاتے ہیں خصوصیات فقط آخری امام کی بتائی جاتی ہے. نام پہلے سے شروع ہوتا ہے، خصوصیات آخری کی بتائی جاتی ہے. اللہ نے بھی اول کو اشارہ کیا ہے کہ حقیقت میں دنیا کی بقا ہی قائم آل محمد سے. حقیقت میں دنیا کی بقا ہی قائم آل محمد کی وجہ سے. اور قرآن کی آیت پر تو سورہ ہود ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. عنوان بھی ہے بقائے توحید. اللہ اپنی بقا کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کا بقیہ ہی تمہارے لیے کافی ہے اگر تم مومن ہو. اور نہیں فرما رہے. اور بقیت اللہ کس کا لقب ہے؟ میرے ساتھ بول کیا نا، بقیت اللہ کس کا لقب ہے؟ امام زمانہ کا. میرے چھٹے امام کہتے ہیں امام زمانہ کے علاوہ کسی کو بقیت اللہ کہنا حرام ہے. ایسے حرام ہے جیسے علی کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہنا حرام. ہائے ہائے، علی کی واحد ہے. آپ سلامت رہے. جیسے علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہنا حرام ہے، اسی طرح امام زمانہ کے علاوہ کسی کو بقیت اللہ کہنا حرام ہے. اللہ کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم. کا بقیت اللہ ہی یعنی میرا قائم ہی تمہارے لیے خیر ہے. یہ خیر کیا ہے؟ یہ خیر کیا ہے؟ اس پہ جو غور کرے گا نا شادی میں پڑھنی قرآن کی آیت ہے. خیر کیا ہے؟ آیت سے پہلے آپ کو سنا دو. آپ کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی مر گیا، بلایا جاتا ہے نا، مولانا صاحب آتے ہیں. ہائے ہائے، جب بلائے جاتے ہیں نا مولانا صاحب نے اس پہ جنازہ پڑھا. اب آپ غور کیجیے گا شادی، محلے میں پیش امام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آنے جانے والے پہ نظر رکھے. جو لوکل پیش امام ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کون چوراہوں پہ کھڑا ہوتا ہے، کون نماز پڑھنے آتا ہے، اچھائیوں کا بھی پتہ ہے، برائیوں کا بھی پتہ ہے. اب میرے پیش امام کو میرے بارے میں پتہ لو جی میں مر گیا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں مر گیا. مولوی صاحب آئے جو سارا دن کہتے تھے جھوٹ بولنے سے دین فاسد ہو جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دین فاسد ہو جائے گا. جس نے جھوٹ بولا اس کا دین فاسد، جس کا دین فاسد نہ اس کی نماز ہے نہ روزہ ہے. یہ درس دیا جاتا ہے. میری اچھائی برائیوں کا پتہ تھا، میرا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے کہ سمجھ آئے گی بڑا بھائی وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. اب آئے نا وحدانیت کا اقرار کیا، رسالت کا، ساروں کا گواہ کر کے اللہم اس جملے پہ جو بولے گا نا شادی، یہ میری 5 دن کی مجالس کا نتیجہ ہے. درود و سلام کیا، مومنین کی مغفرت کر لی. جب آئے نا آخری تکبیر پہ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن عبدک نزل بک وانت خیر منزل بھی. آگے وہ مولوی کہتے ہیں جو سارا پر جانتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر. پڑھنے والے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں یہ خیر پر تھا. ہائے ہائے، اور جسے سمجھ آئے وہ بولے ہائے علی. وہی مولانا صاحب کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں یہ خیر پر تھا. میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا یہ خیر کیا ہے؟ میرے امام نے کہا ان الخیر اور ولایت علی ابن ابی طالب. آپ نے غور فرمایا تو خیر سے مراد ہے جناب علی کی ولایت. بقیت اللہ خیر لکم، کا قائم کی ولایت ہی تمہارے لیے کافی ہے. غور نہیں فرمایا. کہا میرے مولا سے پوچھا گیا ولایت قائم تمہارے لیے کافی ہے، بہت ہے اگر تم مومن ہو. کہا امیر المومنین کو بھی مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن جب بلایا جاتا ہے بندے ضرور
نام کا وجود ہی بقائے توحید ہے. آپ جیسے امام زمان علیہ السلام کا نام آتا ہے پہلے سے لے کے حضرت اللہ امام حسن عسکری تک کوئی کبھی کہا ہوا ہے کیا باقی ناموں کی تعظیم واجب نہیں ہے؟ جب کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں ہوتا, سرکار دو عالم کے نام پہ کھڑا نہیں ہوتا, بی بی مخدومہ کونین کے نام پہ کھڑا نہیں ہوتا, مولا علی کا نام آیا, جیسے امام زمانہ کا نام آیا, یہ ہے بقائے توحید, یہ ہے وجہ بقائے کائنات. جیسے امام زمانہ علیہ السلام کا نام آتا ہے نا, مولوی تو پہلے ہی کھڑا ہوتا ہے, بندے بھی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. کون امام زمانہ؟ الذی بے بقاؤ ہی باقیت دنیا کا وہ امام زمانہ جس کی بقا کی وجہ سے اللہ کی دنیا باقی ہے. اور نہیں فرما رہے اگلے جملے میں آپ شادی میرے ساتھ سارے بولنا ہے, الذی بے بقاؤ ہی باقیت دنیا جس کی بقا کی وجہ سے اللہ کی دنیا باقی ہے. بھلے وجود ہی سماوات الارض والسماء جس کے وجود کی وجہ سے آسمان بھی قائم ہے, زمین بھی قائم ہے. خدا کے لیے یہی وجہ بقائے توحید ہے. اچھا اگلے جملے میں ابداس کو سمجھ کے دینا ہے, یہ جملے نہ پڑھے جاتے ہوں کل ہی جمعہ ہے تو یہاں سے تو پکڑ سکتے نا مرتضیٰ کو سلمان بھائی کہ بھائی تم نے یہ جملے کہے اور یہاں پڑھے نہیں جاتے, تم نے اپنی طرف سے کھاٹی ہے. اگر تو یہ پڑھے جائے تو پھر میرا حق بنتا ہے. بڑے وجود ہی سماوات الارض والسماء, وہ امام زمانہ جو جس کے وجود کی وجہ سے آسمان بھی قائم ہے, زمین بھی باقی ہے. آگے کیا کہتے ہیں مولانا صاحب؟ الذی بجملہ رزق الورا, وہ امام زمانہ جس کی چونٹیوں کے صدقے عالمین کو رزق مل رہا. جیسے ہی عنوان ہے بقائے توحید, یعنی اللہ کی, ان جملوں پہ غور فرمائیے گا, اللہ کی جو توحید کی بقا ہے وہ میرے وقت کے امام کی وجہ سے ہے. بڑی قیمتی بات کرنے لگا کیونکہ قرآن کا رواج شرکت الارض بنور ربھا, یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. میرے والد صاحب نے یا 29 دن رمضان میں اسی جملے پہ مجالس پڑھی ہے, جو چمک جائے نا وہ اللہ نہیں ہوتا. آئے ہائے ڈھونڈو تو صحیح وہ کون ہے جس کا چمکنا اللہ کا چمکنا ہے. میں نے مولا سے پوچھا کہ وہ ہمارے وقت کا امام ہے, مولا امام زمانہ, جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے یہی بقائے توحید ہے. میں پوری ذمہ داری سے, خدا کی قسم پوری ذمہ داری سے روایت پڑھنے لگا ہوں. ابھی کے ابھی کمرے میں روایت نہ دکھاؤں تو مرتضیٰ مجرم ہے. جیسے امام زمانہ کا ظہور ہوگا نا, آپ لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے میرے یاد ہو جائے. غور نہیں فرما رہے, آپ سمجھے نہیں, میری بات نہیں سمجھے ہیں. جس انداز میں شاکی میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ لفظ نہ ہو, میں ذمہ دار ہوں. جب ہر قائم علیہ السلام یستغنون الناس الضوء الشمس والقمر, جیسے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا نا, آپ سارے لوگ کائنات ساری سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے. سورہ آراف حافظ صاحب کے مشورے سے نہیں آئی ہے کہ اس کے بیٹے نے نعرے لگوانے ہیں. سورہ آراف پڑھ کے دیکھنا جیسے ہی ظہور قائم ہوگا. سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ السماوات کو مطویات بالجمین ہی, اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹے گا. ہائے ہائے, اور اگر اللہ کا دایاں ہے پھر بایاں بھی ہوگا. ہائے ہائے, آپ سلامت رہے. اگر اللہ کا دایاں ہے تو پھر بایاں بھی ہوگا. اللہ تو دائیں بائیں والے چکر میں آتا ہی نہیں. تو پھر ڈھونڈو تو صحیح وہ اللہ کا ہاتھ کون ہے. میں پوری ذمہ داری سے کی تشریح کروں.
کم از کم 5ویں دن آئے ہیں کہ نعرے کو جواب تو دے. ہاں نہیں مولانا شیخ السلام بے شک بے شک. اب آپ نے غور فرمانا اذا کہ حضرت قائم علیہ السلام یستغنون الناس الضوء الشمس والقمر. قرآن کا سورہ اعراف والسماوات مطویات بیمینہ. اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض. اللہ اس زمین کو دوسری زمین سے بدلے گا. ایسی زمین لائے گا جس پہ ظلم نہ ہوا ہو. آسمان لپٹ گئے. آسمان لپٹے سورج بھی گیا چاند بھی گیا. اب آپ نے غور کرنا ذکر کرنی ہے اس بات پہ شادی. سورج کی شعاع زمین پہ آتی ہے رزق نکلتا ہے. چاند کی شفا سے روشنی سے چاند کی روشنی سے مریضوں کو شفا ملتی ہے. قرآن کہتا ہے ظہور قائم پہ آسمانوں کو دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا. تو دو ہی باتیں ہیں. نعوذ باللہ یا ظہور قائم کے بعد اللہ عادل نہیں رہے گا ورنہ ماننا پڑے گا جو امام ظہور کر رہا ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا تو پھر رزق کیسے نکلے گا, مریضوں کو شفا کیسے ملے گی؟ میرے سارے امام کہتے ہیں دن کے وقت میرے بیٹے کے چہرے کا نور سورج بھی روشنی دے گا, رات کو چاند بھی روشنی دے گا. بات کہتا ہوں میرے چھٹے امام تشریف فرما تھے. جناب مفضل نے پوچھا مولا آپ کے بیٹے قائم کب آئیں گے؟ نام قائم آل محمد علیہ السلام آنا تھا. میرے چھٹے امام کھڑے ہو گئے. مفضل سمجھے شاید کسی حاجت سے کھڑے ہوئے ہیں. پھر نام لیا پھر کھڑے ہو گئے, پھر نام لیا پھر کھڑے ہو گئے. مفضل کہتا مولا بظاہر آپ کے بیٹے ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اتنا احترام کا مفضل تو نے انصاف نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے بقیت اللہ ہے خیر لکم ان کنتم مومنین. کا میرا بیٹا بقیت اللہ ہے, ویسا بقیت اللہ ہے جس کے وجود کی وجہ سے ہماری بھی وجہ ہے. خدا کی قسم بڑی قیمتی بات تھی. آپ نے غور نہیں فرمایا تھا. یعنی میرا امام وہ امام ہے جس کے وجود کی وجہ سے اس کے اجداد کا وجود باقی ہے. خدا کے لیے غور فرمائے. میں اگلا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں. پوچھا گا آپ بتائیں آپ کا بیٹا خروج کب کرے گا, ظہور کب کرے گا؟ میرے چھٹے امام نے مفضل میرے بیٹے کے ظہور کے دن کو متعین کرنا حرام ہے. اور نہیں فرمایا جو یہ کہنا گناہ دن ہوگا کا وہی کاذب ہے. ہم سے کہا جاتا ہے سلیمان ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھئی بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں, غلو کر جاتے ہیں کہ یعنی محمد والے محمد کو اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں. میں وہ آیت قرآن پڑھنے لگا ہوں جس میں اللہ نے مومنین کو آپ ساروں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے. قرآن کا فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو میں اللہ ہو کر انتظار کرتا. آیت ہے قرآن کی, اللہ تمہیں کہہ رہا ہے. اور فرما رہے نا قابل اور بات ہے کہ نہیں؟ سرکار آئیں گے پھر کب آئیں گے, اب کب کا نہیں پتا. فن تاظر آیت قرآن کہہ رہی فن تاظر تم بھی انتظار کرو انی معکم من المنتظرین. اور یہ بڑی ضروری بات ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ انتظار وہی اللہ قادر ہے قدرت رکھتا ہے بے شک ہے. آپ نے قرآن میں سورہ سبا میں واقعہ پڑھا ہوگا جناب سلیمان بن داؤد نبی کا. ان کا تخت ہواؤں پہ اڑتا تھا. ایک خود تھی جو غائب ہو گئی. ٹھیک ہے نا جناب, خود غائب ہو گئی.
جناب سلیمان نبی غصے میں جسے بلاؤ اسے میں ذبح کروں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، سارا قرآن میں واقعہ موجود ہے. میرے مولا سے پوچھا کیا وجہ کیا تھی؟ کہا کیونکہ ہدہد کو اللہ نے وہ قدرت دی ہے، وہ زمین کی تہ میں چھپے ہوئے پانی کو پہچان لیتی ہے. کہا ایسا کہنے سے سلیمان کی شان گھٹی نہیں. فرمایا نبی تھے کیا؟ نبی کو نہیں پتا تھا نیچے پانی ہے؟ نبی کو پتا کہ نیچے پانی ہے؟ پھر کیوں کیا ہدہد کا انتظار؟ کہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنی بقا کا سبب محمد والے محمد کو بنایا ہے. اس لیے چڑھا کے بڑھا کے اللہ انہیں پیش کر رہا ہے. میں ایک وہ بات کہتا ہوں، اچھی لگے نا پھر بولنا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کا بیٹا رشتے دار دے دیں. نہیں، قتل نہیں، کوئی رشتے دار نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، آپ صرف ولایت دے لیا ہے. اچھی لگے نا، آپ کی زندگی اچھی لگے تو پھر بولنا. مثلا میں محبت کی بات کرتا ہوں، محبت. اچھا، محبت کی بات میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، لیکن میرے موقع کی مناسبت سے بات کی میں پھر کرنے لگا ہوں. محبت، آپ یہاں آئے ہیں ذکر محمد والے محمد سے محبت کی وجہ سے. کوئی دور سے، کوئی ملیح سے، کوئی کہاں سے آئے ہیں. آپ کو محبت کی نا ذکر سے، کسی کو بانیوں سے، کسی کو ذکر سے، کسی کو میرے مولا کی شہادت کے دن سے. لائے دکھائے وہ محبت کہاں ہے. آپ محبت دکھا سکتے ہیں؟ آپ کو محبت ہے، آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، دکھا سکتے ہیں جی یہ محبت ہے. کیا مطلب؟ محبت اظہار مانگتی ہے، آپ کی حرکات بتاتی ہے. آپ کی حرکات بتاتی ہے کہ آپ کو فلاں سے کتنی محبت ہے. جذبات کا اظہار کرتے ہیں نا. میں مثال وہ دیتا ہوں جیسے میں نے پہلے دی تھی، چاولوں والی جنہیں یاد ہوگی، اب میں پھر دیتا ہوں. دنیاوی محبت کی، اگر کسی بندے کو دنیاوی طور پہ گلی محلے میں محبت ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ تو ایسے کرتے ہیں جو کسی نے کی نہیں ہے. کوئی دنیاوی طور پہ اگر کسی کو محبت ہو جائے نا تو اس کا عشق مجبور کرتا ہے نا، اس کا بالکل غم میں لے جاتا ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے، اس کا عشق مجبور کرتا ہے کہ اس کا ذکر کر. بڑوں سے ڈرتا بھی ہے لیکن اس کہتا ہے مجبور کر. اب بہانوں سے ذکر کیسے کرتا ہے؟ کبھی کہے گا اس کا باپ بڑا اچھا ہے، کبھی کہے گا خاندان بڑا اچھا ہے، رہتے بڑے اچھے علاقے میں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اللہ بھی بہتر ہو کہ محمد والے محمد سے محبت کر بیٹھا. بہانوں سے ان کا تذکرہ کر کے کہتا ہے تو طٰہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے. یہ اظہار کے ذریعے ہوتے ہیں، ان کا اظہار کیا جاتا ہے. محمد والے محمد کی محبت کا اظہار اللہ اپنی آیات قرآنی سے کر رہا ہے. اب ایک اظہار میں دکھانے لگا ہوں. وہ فضل کہتے ہیں مولا آپ یہ تو بتائیں آپ کے بیٹے قائم کے لشکری ہوں گے کیسے؟ آپ میں سارے صبح شام دعا مانتے پالنے والے قائم کے انصار میں سے شمار فرما. اچھا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب بھی نماز ہوتی ہے نماز کے بعد ایک آ جاتا ہے جن کے انصار میں سے شمار فرما. تو فضل پوچھتا مولا انصار ہوں گے کیسے؟ اب آپ نے غور کرنا ہے انصار ہوں گے کیسے. جو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ وہ میری مجلس اس تک سمجھو پہنچ گئی. انصار کیسے ہوں گے؟ سرکار کہتے ہیں آپ جو میں دکھاتا ہوں بلا تشبیہ. جناب امام صادق آل محمد علیہ السلام زمین پہ ٹھوکر ماری. زمین پہ کتاب کا نام لکھ لو بھائی، پھر بعد میں نہ کہنا کہ کتاب کا نام نہیں لیا. معجزات آل محمد یہ اردو میں نام ہے. مدینۃ المعاجز عربی کا نام ہے. القطرہ آیت اللہ احمد مستنبر کی عربی نام، معجزات آل محمد اردو نام. ریاض جعفری نے ترجمہ کیا یہ بھی بتا رہا ہوں. سرکار اس آج کے دور میں سرکار نے زمین پہ ٹھوکر ماری، زمین پھٹی. دیکھا لاکھوں کی تعداد میں کچھ گھوڑ سوار ہیں جو اپنے دائیں ہاتھ اپنے رخساروں پہ رکھ کے سو رہے ہیں. مفضل کہتا مولا یہ کون ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے یہی تو میرے قائم کے سپاہی ہے. ہائے ہائے غور نہیں فرما رہے، یہی قائم کے سپاہی ہے. مفضل طرف سے کہتا مولا اللہ نے
وقت چاہیے. عرش کے پیچھے اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے جو ہمارے مقربین ہیں. ان پہ کوئی عبادت واجب نہیں کی، فقط ہم پہ درود بھیجنا اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنا. مولا کا فرمان موجود ہے. اب آپ نے غور فرمائیے گا، سرکار کہتے ہیں اللہ نے آدم سے پہلے خلق کیا کا یہ انتظار میں ہے. آیت قرآن پڑھی فانتظروا انی معکم من المنتظرین کا یہ انتظار میں ہے. مولا انتظار میں ہے کس دین کے، کس چیز کے انتظار میں ہے؟ اب میں بات کو آسان کرنے لگا ہوں. کہ یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو. میں نہیں بات کرنے لگا، خدا کے لیے اچھی لگے بولنا چاہیے. کہ یہ اس انتظار میں ہے، میرے چھٹے امام کہتے ہیں جب اللہ کا دین مکمل ہو پھر یہ نکلے گے. اب اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ کی بات آپ کا دین کب مکمل ہوا؟ یہ چلو ساری باتیں چھوڑو. غدیر پہ جو مکمل ہوا وہ کس کا دین تھا؟ بولو تو صحیح، میں نے کوئی پیسے تو نہیں لگے یار تمہارے. دین جو مکمل ہوا ہے غدیر پہ ولایت علی کے ساتھ، وہ کس کا دین تھا؟ بولو میرے ساتھ، بولو اللہ کا دین نہیں تھا. اللہ کا دین نہیں تھا. بات ریکارڈ کرو 10 15 20 بندے موبائلوں سے ریکارڈ کر رہے شادی، وہ اللہ کا دین نہیں تھا. پوری ذمہ داری سے مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین کہہ رہا ہے وہ جو غدیر پہ ولایت علی پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین نہیں تھا. پڑھو کیا ہے قرآن کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم. 1,24,000 سے رسول کہہ رہے ہیں آج میں نے علی کی ولایت سے تمہارا دین مکمل کیا. اور میرے امام فرماتے جب بھی جس جگہ بھی جس وقت بھی بندہ اقرار ولایت علی کر لیتا ہے اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے. اچھا جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ تو تمہارا دین تھا. جو بندہ اقرار ولایت علی کرتا جائے گا اس کا دین مکمل ہو جائے گا. اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. نصر اللہ والفتح وعلیک الناس سیدخلون فی، ارے پڑھو نا قرآن کی آیت فی دین اللہ. جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے پھر تم دیکھو گے لوگ کیسے جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہوتے. میں نے روایت پڑھی ہے تو پھر جب کیوں کر گیا؟ آیت قرآن ہے جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے پھر جو ہوگا دین وہ اللہ کا دین ہوگا. میرے چھٹے والا سے پوچھا گیا یہ نصر اللہ کون ہے، یہ فتح اللہ کون ہے، اکٹھے کب ہوں گے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں دنیا والوں نصر اللہ میرا دادا علی ہے، فتح اللہ میرا بیٹا قائم ہے. آیت کی تفسیر کی ہے میں نے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ. جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے پھر جو دین ہوگا وہ اللہ کا دین ہوگا. مفضل کہتے ہیں مولا یہ اکٹھے ہوں گے جب میں دیکھتا ہوں جملے میں ڈاک کون دیتا ہے، میرے پاس ٹائم گھنٹہ ہی ہوتا نا تو 35 منٹ مجھے گزر گئے ہیں. اگلے جملوں پہ جو داد دے گا نا وہ یہ ضرور تول کے دے کہ بات اچھی ہے. پھر مہربانی والی داد نہیں چاہیے. میرے مولا نے زمین پہ ٹھوکر ماری تھی نا، وہ سو رہے تھے. کہا یہ اولاد آدم نہیں ہے. اور نہیں فرمایا اللہ نے آدم سے پہلے خلق کیا ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا جس کے سوا ہی اولاد آدم نہیں وہ قائم اولاد آدم کیسے ہوگا؟
میرے چھٹے والا کہتے مفضل آپ تجھے میں بتاؤ نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے کب ہوں گے؟ جب اس قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں مانتا اسے عالی مدد مرتضیٰ کا اچھی لگے تو میرے ساتھ مل تو ضرور بولنا ہے. کہا جیسے میرا بیٹا قائم خروج کرے گا. لفظ خروج پہ غور کرنا ہے. ظہور اور ہے ظہور کی شرط ہے 313. پوری دنیا میں تقریباً 19 کروڑ ہیں. 19 کروڑ میں سے 313 میں سے بھی جو 67 ہے ان کی تو رجب ہوگی. 313 تو ظہور کی شرط ہے. ان میں سے بھی رجب ہوگی, اٹھائے جائیں گے. 67 کے قریب تو اٹھائے جائیں گے. تو باقی کتنے چاہیے؟ تو بندے کتنے ہیں پوری دنیا میں تشیع جو خود کو فقراء عمراء وزراء پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. معلوم ہو گیا جو معیار قائم کو چاہیے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. بڑی قیمتی بات تھی یار, بڑی قیمتی بات تھی. جو قائم میں آل محمد کو معیار چاہیے وہ نہیں ہے. تعداد کی ضرورت نہیں ہے. اگر ویسے آپ غور کریں نا, میں اس پہ بحث کروں نا, میرے پاس بڑا مواد ہے اس پہ بحث کرنے کے لیے. سرکار کہتے ہیں ساری باتیں چھوڑ دو, میں آپ کو بتا دوں اکٹھے کب ہوں گے. کہا جیسے میرا بیٹا قائم خروج کرے گا نا, وہ فضل کہتے ہیں مولا کہاں سے کریں گے؟ نجف سے. جناب علی کے روزہ اقدس پہ سلام کریں گے. میرا جب میں آ گیا ہوں توحید کا بدلہ لینے کے لیے. میں نے کل ایک گفتگو کی تھی کہ امام کا قتل گویا کہ توحید کا قتل ہے, کیونکہ حجت خدا ہی یہی ہے نا, مظہر ذات الہی یہی ہے, اس کی صفات کے مظہر یہی ہے. انہی کے ذریعے وہ پہچانا گیا ہے. ان کے سامنے کھڑا ہو جانا, اس کے سامنے کھڑا ہونا, ان سے لڑنا, اس سے لڑنا ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. کہا جیسے میرا بیٹا قائم خروج کرے گا. اردو میں نے کتاب کا نام بتایا ہے, عام ملتی ہے, گلی محلوں میں ملتی ہے, پڑھو دیکھو. کہا جیسے میرا بیٹا قائم خروج کرے گا نا, جتنی طاقوتی طاقتیں ہیں وہ میرے بیٹے قائم کے لشکر پہ حملہ کرے گی. مفضل سن, جیسے میرے بیٹے قائم پہ لشکر پہ حملہ ہوگا, قائم کا لشکر قدم پیچھے کرے گا, قدم پیچھے کرے گا, اتنا پیچھے کرے گا کہ اچانک شیطان نعرہ لگا کے میرا بندہ جیا ہوگا ضرور بولے گا, نہیں یہ قائم ہوگا ضرور بولے گا. جب قدم پیچھے کرے گا نا لشکر قائم, شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جلدی کرو, قائم کے لشکر پہ حملہ کرو, فتح ہماری ہے. شیطان نعرہ لگائے گا نا, ادھر زمین نجف میں جنگل آ جائے گا. جناب علی سر چھاڑ کے اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ, تیرا سپاہی آیا. آپ سلامت رہے, جسے بات سمجھ آئیے, شادی بڑی قیمتی بات ہے. آپ نے میرے لفظوں پہ غور نہیں فرمایا, میں نے کتاب کا نام لے کے کہا ہے یار بھائی, بڑی قیمتی بات ہے, قیمتی بات کرنے لگا ہو. جب شیطان نعرہ لگائے گا نا قائم کے لشکر پہ حملہ کرو, اور گھروں پہ علم لگاؤ کہ شیعہ بننا اور ہے, حقیقت علم کو حقیقت بات کو سمجھنا اور ہے. اور قائم کہیں گے تم نے یوم معلوم تک کی چھٹی لی تھی نا, اب تو میں نے بتا دوں یوم معلوم کیا ہے. جناب علی کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ, تیرا سپاہی آ رہا ہے. مجھے
کی چھٹی ہے، ظہور قائم ہی یوم معلوم ہے۔ شیطان کو کب تک کی چھٹی ہے؟ یوم معلوم، ظہور قائم ہی تو یوم معلوم ہے۔ پھر کیا منظر؟ اچھا تو میں آپ کو ایک بات کہہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں جلدی سے۔ آپ نے تو گیا کسی نے کھانے کی تیاری کی بھی کوئی بھی نہیں؟ آپ نے کی ہے؟ اچھا بات بتائیے۔ اچھا بول نہیں رہا، میں نے تو بہت کی ہوئی ہے یار، میں نے تو بہت کی ہوئی ہے۔ ہمارے کام میں ایسے تو پھر کرنی تو پڑتی ہے، آپ کا تعلق رہتا ہے۔ اب آپ بتا دیں اگر کسی کا قضیہ ہو جائے، اب آپ نے غور کرنا، تین سال پہلے پنجابی دیجیے تو غور نہ سن لیجیے۔ کسی کا قضیہ ہو جائے، جو بندہ مقتول ہے، اس کی جو FIR لکھانے جاتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ مدعی نا، میرے ساتھ آپ کو بولنا ضرور ہے۔ مدعی وہ واقعہ بتاتا ہے جو بے عین ہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ مدعی کے کہنے پہ FIR درج ہوتی ہے، پولیس عادل بھائی ہوتے وہ آسانی ہو جاتی، پولیس جب پکڑنے جاتی ہے نا مجرموں کو، وہ ساتھ کسے لے کے جاتی ہے؟ مدعی کو لے کے جاتی ہے نا۔ مدعی کا کام ہوتا ہے اسے پکڑنا نہیں، شناخت کرنا۔ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ علماء عارفین سے پوچھا گیا امام زمانہ ظہور کریں گے، جناب علی بھی آئیں گے، جناب عباس بھی آئیں گے، مولا حسین بھی آئیں گے، مقتول بھی ساتھ ہوں گے، بدلہ لینے والا بھی ساتھ ہوگا، یہ کرنے کیا آئیں گے؟ اس وقت علماء ربانی جی لکھتے ہیں جناب عباس کا امام حسین کا اٹھنا اس عمل کی دلیل ہے، کیونکہ بارے سے خون حسین امام زمانہ ہے، بدلہ یہ لیں گے، عباس اور حسین کھڑے ہو کے لیں گے۔ کہا بیٹا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی ہائے ہائے۔ اگر اب میں جملہ کہنے لگا ہوں قاتلان امام حسین کی فہرست سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ اچھا میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سورہ بقرہ کی پہلے ایڈوانس بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی 210 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں کیونکہ اس امام کی وجود کی وجہ سے توحید باقی ہے۔ میں یہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا، سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے هل ينظرون الا ان يعطيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ کیا تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کے آ جائے؟ ہائے ہائے، بندوں کو سمجھ نہیں آئی۔ آیت ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی 210 نمبر، کیا اس انتظار میں ہو اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے؟ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا تو پھر بادلوں پہ بیٹھے گا کون؟ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ کون ہے جو بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا؟ میرے ساتھ امام کہتے ہیں تعویل ہو گئے آیت انہوں جنہر قائم الجنہ کا تعویل تب پتا چلے گی جب میرا بیٹا قائم بادلوں پہ آئے گا۔ ہائے ہائے، غور نہیں فرمایا آپ نے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ شادی کوئی غور ہے؟ آپ میرے مولا امام زمانہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں بادلوں پہ بیٹھ کے آ جاؤ۔ آپ کو پتا چلا یہ حجت کون ہے جس کے وجود سے توحید باقی ہے۔ اچھا چلے ستار کا نشر کتنا ہوگا؟ ایک بات تو نہیں کی یہ پڑھی جاتی ہے بات ہے 313 تو ظہور کی شرط ہے۔ اچھا میں سے ایک بات بتاؤں، 313 میں سے میں نے کہا 67 جو ہیں ان کی رجب ہوگی، مولا حسین اٹھیں گے۔ میں نے تو ابھی 2 جملہ کرا نا، جناب علی اٹھیں گے، جناب عباس اٹھیں گے، تیسرا حملہ جب ہوگا قائم کے لشکر پہ پھر جناب امام حسین اٹھیں گے۔ اچھا اور کون کون اٹھے گا؟ مفضل نے پوچھا مولا اور کوئی اٹھے گا؟ یہ جملہ میری پسند کا ہے، باقی تو سارے ہیں، مجھے یہ بڑا پسند آیا ہے کیونکہ ہماری ظاہری دنیا کے مطابق ہے۔ کہا جب میرے بیٹے قائم کے لشکر پہ یاجوج ماجوج نکل کے حملہ کریں گے نا
میں بظاہر انتقام بظاہر پہلے کس نے لیا ہے؟ قاتلان امام حسین سے. لیکن مقابلہ لیا کہ نہیں لیا ہے؟ غور نہیں فرما رہے آپ. اچھا سرکار آئے لشکر کتنا ہوگا بھائی؟ 90 لاکھ سے 1 کروڑ کا لشکر ہوگا. کروڑوں تک بھی بات ملتی ہے روایت، لیکن 70 لاکھ کی تو کنفرم ملتی ہے نا. میرے مولا معصومین کا فرمان ہے 313 شرط ہے، 70 لاکھ ضروری ہے. میرا دل تھا کہ میں بتاؤں 313 میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں قائم آل محمد کعبے کی پشت سے نکالیں گے. نہیں غور نہیں فرما رہے، جسے سمجھ آئے وہ بولے. سلمان کعبے کی پشت سے نکلیں گے، ابو دجانہ نکلیں گے، عبداللہ ابن شریک نکلیں گے. اللہ نے انہیں کعبے کی پشت میں رکھا ہوا ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف، قبلے کی پشت میں قائم کے سپاہی ہیں. سرکار یار وہ مزراب والی جگہ سے، مزراب، اب میں مزراب بھی بتاؤں، مزراب اس نالے کو کہتے ہیں جہاں سے وہ پانی چھت کر گرتا ہے. سرکار قرآن تو روایت بھی ہے معصومین کی، ماء المزراب شفاء، وہ جو اس نالے سے پانی گرتا ہے وہ بھی شفا دیتا ہے. اچھا لشکری کروڑوں ہوں گے. اب بات تو بس بیٹھ لگا، میں تو 3 گھنٹے لکھنؤ پڑھ کے عادی ہو گیا ہوں، لیکن قیمتی بات کروں گا. لنگر کا بندوبست بھی تو ہونا چاہیے نا. فطری تقاضے ہیں، آپ آتے ہیں مجلس میں لنگر ملتا ہے نا سارے. اب وہ جو لشکری ہوں گے، سرکار کہتے ہیں جیسی سرکار آئیں گے نا، مولا علی اٹھیں گے، مولا حسین اٹھیں گے، 1,20,000 کا لشکر اس کی نمائندگی امام حسین کریں گے. یار یہ موضوع یہی ہونے چاہیے، ویسے آج کے دور کا موضوع یہی بنتا ہے. یہ ہمارے وقت کے امام ان کی معرفت کے بغیر جو مر گیا وہی تو جاہلیت کی موت مرا ہے. جہالت نہیں، جاہلیت. جان بوجھ کے آنکھیں نہیں بند کرنی ہے، جان بوجھ کے آنکھیں نہیں بند کرنی ہے. سرکار آئے، پوچھا گیا. سرکار کا ایک نوکر ہے، اس کی بارے 2 روایتیں ہیں، عبداللہ بن شریف و محمد بن حسین، وہ جو سرکار کے نوابین سے ان میں سے عثمان بن محمد، ان کے بارے میں روایت ملتی ہے یہ سرکار کے لانگری ہوں گے. اب 1 کروڑ بندے کو کھانا بھی کھلانا ہے. جسے یہ بات سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا، اور جو اپنے خیالوں میں بیٹھا اسے میری طرف سے السلام علیکم، یہ عالی مدد ہے. جو مجلس میں آیا وہ غور کرے. 1 کروڑ کا لشکر ہے، اسے لنگر بھی کھلانا ہے. سرکار کہیں گے کوفے سے جب نکلیں گے نا سارے، جناب امام حسین ساتھ ساتھ، اچانک جناب عبداللہ بن شریف، دوسری بات ہے عثمان بن محمد یا حسین بن روح جو بھی ہیں وہ سارے قریب آئیں گے. سرکار کہیں گے آقا 1 کروڑ کا لشکر ہے، 70 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، جو بھی مانو، روایتیں ساری ہیں آپ کے پاس. یہ لشکر ہے، ان کا کھانے کا بندوبست کیا کرنا ہے؟ ان کے کھانے کا بندوبست کیا کرنا ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے کہیں گے عبداللہ ابن شریف یہ کوئی عام سپاہی ہے، یہ کوئی عام فوج ہے؟ پھر مولا یہ کون سی فوج ہے؟ کہا یہی تو حزب اللہ ہے. ہائے ہائے، قائم کا لشکر ہی اللہ کا لشکر ہے. سرکار کہیں گے یہ بنی اسرائیل سے افضل ہیں. عبداللہ ابن شریف کہے گا مولا ان کی روٹی کا بندوبست کیسے کرو؟ کہاں ان کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں کھانا وہیں سے ملے گا جہاں سے بنی اسرائیل کا آتا ہے. اور نہیں فرمایا خدا کے لیے غور کرو، خدا کے لیے غور کرو. اچھا گھروں پہ علم لگا رکھا نا ساروں میں، اس کی وجہ ہے کیوں لگانا ہوگا؟ اب میں اس پہ بحث کروں، مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے. شادی اچھا لگے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے. 10 محرم والے دن اس عالم عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو لپیٹ دیا گیا تھا. سرکار نے سر سجدے میں رکھا، آسمان سے نوری کوپا اترا. کہا کیا چاہیے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے جناب عباس کا علم ہمیں دے دو. کہا کس لیے چاہیے؟ کہا جب آپ کا بیٹا قائم آئے گا اس کے ہاتھ میں یہی علم ہوگا. جسے سمجھ لگے وہ
میں لکھو گے کیا؟ کا سرکار جانے اس میں لکھا ہوگا السلام علیکہ یا سار اللہ. حق بنتا تھا آپ کا میرے ساتھ بولنا السلام علیکہ یا سار اللہ، اے اللہ کے خون میرا سلام. یار میں جاتے واسطہ پھر پڑھوں سار اللہ کا میرا ساوی، اے خون خدا کے بیٹے میرا سلام. کیا مطلب؟ کربلا کے میدان میں کیا نعوذ باللہ اللہ شہید ہو گیا؟ یعنی حجت خدا کا قتل ایسے ہے جیسے توحید کا قتل ہے. آپ سلامت رہیں. اب یہ دیکھیں میرے مولا سے پوچھا گیا حضرت کا مولا وہ علم اٹھائے گا کون؟ جناب عباس تو ہوں گے فوج کے سپاہ سالار، علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ہائے ہائے بندے نے پٹریوں سے بھی اتر جانا ہوتا ہے. یہ باتیں سوچ کے مرتبہ جملے کرتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے ایک لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ کل کو اردو کی کتاب دیکھے تو یہ نہ کہ مرتضیٰ یہ یوں لکھا تھا تم نے یوں کہا. میرے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ علم عباس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کہا علم عباس میکائیل کے ہاتھ میں ہوگا. ہائے ہائے کہا میکائیل تو وہ ہے جو اللہ کے حکم سے عالمین میں رزق دیتا ہے. کہا رزق اسی کو ملے گا جو عباس کے علم کے سائے میں آئے گا. غور نہیں فرمایا، غور نہیں فرمایا. موجودہ ولی ابن ولی ہے، ایسا موجودہ ولی ابن ولی ہے. نام ہے عباس اور بات اس کا علی ہے. اس کا علم گھر پہ دیکھ کے آتا نہیں ملا. باز آجی تیرے صدقے میں پتا کیسی کری ہے. اور ہے نا آپ کا بہت فرما رہے ہیں. میں پڑھ دوں میں تم سے جانے لگا ہوں یار. یعنی قرآن کیا ہے؟ شکر آپ نے تو آپ پڑھے گا. اب آپ نے غور فرمائیے گا. ہم نے کہا حل ینظرون الا ان یاتهم اللہ فی ظلل من الغمام، سورہ بقرہ 210 نمبر آیت. گھر میں جا کے دیکھنا کیا اس انتظار میں ہو اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے، فل ملائکہ کو اور ملائکہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے. میرے مولا کہتے ہیں جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے نا، جس مومن کی امام کو ضرورت ہوگی امام بادل سے کہیں گے میرے فلاں بادل سے اور فلاں مومن کو اٹھا لا. اور جب بندے دیکھیں گے نا مومن بادلوں پہ جا رہے ہیں تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ملائکہ بادلوں پہ جائیں گے. ہائے ہائے یعنی اللہ کی نظر میں جو قائم کے سپاہی ہیں. اور فرما رہے آپ اور ہے نا سرکار جنگ کس سے کرے گی؟ تو تعلق کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، آپ میری طرف غور سے دیکھیں گے. میں شادی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. میرے چھٹے مولا پانچویں مولا سے پوچھا گیا تعبوت کسے کہتے ہیں؟ جو اس جملے پہ بولے گا اسے مرتبہ یہاں سے کہے گا تجھے سلام ہے. میرے پانچویں مولا سے پوچھا گیا باقر العلوم بادشاہ سے پوچھا گیا تعبوت کون ہوتا ہے؟ میرے پانچویں امام کہتے ہیں ہر وہ بندہ تعبوت ہے جو منکر ولایت علی ہے. آخری بات سمیٹنے لگے، گھنٹے سے اوپر تو ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، لیکن میں بات بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں. میں نے کل بھی پڑھا، پرسوں بھی آپ بھی تشریف فرماتے، پرسوں میں نے یہ جملہ کہا. آپ نے غور کرنا سرکار اتریں گے، اتر کے نماز پڑھائیں گے. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے قائم آل محمد نماز پڑھائیں گے. جسے شک ہو وہ کتاب مجھ سے مانگے. قائم آل محمد با جماعت نماز کروائیں گے. جناب علی، مولا حسین، جناب عباس پیچھے بیٹھ کے پڑھیں گے.
ہائے ہائے، غور ہی نہیں فرما رہے، غور ہی نہیں فرما رہے۔ اس وقت جب جناب امام زمانہ تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں گے، کہیں گے تیسری لائن کے ساتھ میں بندے کا ساتھ سے جدا کر، کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کھڑا میرے پیچھے ہے، حضرت علی کی ولایت میں کر رہا ہے۔ میرے مولا کا ایک چاہنے والا تھا، اب سرکار کو بندے چاہیے کیسے؟ یہ اتنی قیمتی بات ہے، اس پہ بے شک داد نہ دینا، کوئی بات نہیں، داد میں نے بہت لے لی تم سے۔ ہاں اب یہ بات قیمتی کرنے لگوں، چاہیے کیسے؟ ہاں بس یہی میں آپ سمجھاؤں گا، اور یہی میرا مدعا ہے، یہی میرا مقصد ہے، کیونکہ ہر وجود سے ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، وقت کے امام سے نہیں۔ جو وقت کے امام سے بھی ہیرا پھیری کرے گا، نہ اس کا دین ہے، نہ اس کا کوئی چیز باقی ہے۔ یہ پکی بات۔ سرکار کا ایک منشی تھا، وہ دنیا سے بہت ہو گیا۔ اب میں امام زمانہ علیہ السلام کی اولاد کے اوپر میں نے 5 مجالس پڑھی ہے، جو سرکار کی اولاد ہے، کہاں کہاں کس کس جگہ پہ ان کی جاگیر اور ریاستیں قائم ہے، میں نے اس کے اوپر مجلسیں پڑھ رکھی ہے، وہ وقت ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے غور کرنا، سرکار کا منشی مر گیا، سرکار کہتے ہیں اپنے نوکر کو سعید بن جریب، لفظ سعید بن جریب سرکار کا چوبردار ہے۔ سرکار کا جو خیمہ ہے نا، جہاں بھی ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، جزیرہ خضرا میں جہاں بھی ہے، سرکار کا جرائر بن خیمہ نا، وہ چوبردار ہے، خیمہ لے کے باہر کھڑا، خیمے کے بعد کہا جاؤ ادھر لے کے خیمے کے باہر کھڑا جاؤ۔ کوفے کے بازار میں ایک کافور بیچنے والا ہے، اس سے جا کے کافور لاؤ، کیونکہ میری نظر میں اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس کا مال بھی پاک ہے۔ عقیدہ بھی درست ہے، لفظ کتابوں کے ہیں، آیت اللہ تقی امام کانی نے یہ جملے لکھے ہیں، پہاڑ سے زیادہ وزنی نام ہے تشیعوں میں، آیت اللہ تقی امام کانی۔ بڑے بڑے مجتہد ان کی قبر کو دیکھ کے چھک جاتے ہیں، اتنا بڑا تشیعوں میں نام تھا۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا، وہ عبداللہ کہتا ہے میں چلا، اب دکان کھولی، ایک منظر دیکھا، کوفے کے بازار میں ایک نیا بندہ تھا جو پوچھ رہا تھا دکانداروں سے، یہ عبداللہ عطار کی دکان کدھر ہے؟ عبداللہ عطار کی دکان، عبداللہ کہتا میں نے دیکھا، کوفے کا ہوتا مجھے جانتا، نجف کا ہوتا مجھے جانتا، یہ یہاں کا نہیں۔ پوچھتا پوچھتا آ گیا عبداللہ کی دکان پہ، کہتا عبداللہ تو ہے، مجھے کافور چاہیے۔ مولا کو بندے کیسے چاہیے وہ بتانے لگا ہوں، کہا مجھے کافور چاہیے، کہا ہے دوں گا بھی سی، اتنی قیمت ہے، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ تو ہے کون، آیا کہاں سے؟ اگر کوفے کا ہوتا نجف کا ہوتا مجھے جانتا۔ عالم تصور میں بات کر لیا تھا، میرے مولا نے کہا تھا ہر قیمت پہ کافور چاہیے، کہتا ہاں تیری شرط مانوں گا، کہ میں قائم کا منشی ہوں، سرکار کا چوکیدار ہوں، سرکار کا ایک نوکر مر گیا، سرکار نے کہا تجھ سے کافور لینا ہے۔ اور نہیں فرما رہے کتنا مال پاک ہوگا، وقت کا امام اس کی دکان پہ بھیج رہا ہے۔ ان لفظوں پہ بھی بولنا چاہیے، مال ایسا پاک رکھو کہ وقت کا امام کہ اس کے مال سے ہمیں ضرورت ہے۔ لفظ عقیدت پہ بولنا چاہیے، بڑی قیمتی بات ہے۔ دوسری شرط یہ ہے مجھے ساتھ لے کے جاؤ پھر دوں گا۔ میرے مولا نے کہا کہ ہر قیمت پہ لانا ہے، ہم تیار ہو جا۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، وہ چلنے لگا نا، اس نے اپنی دکان کی چھت پہ کچھ کافور خشک کرنے کے لیے ڈالا ہوا تھا، کچھ صابن تھا، کچھ کافور تھا کہ وہ خشک ہو جائے۔ اس نے دکان بند کی، تھوڑی دیر کوفے سے باہر نکلے نا، وہ سرکار کا نوکر کہتا ہے عبداللہ آنکھیں بند کر، جسے سمجھ آئے وہ ضرور بولے، کہا آنکھیں بند کر۔ عبداللہ کہتا میں نے آنکھیں بند کی، کہا اب کھول۔ جو اس جملے پہ بولے گا مرتضیٰ پہ احسان کرے گا، آیت اللہ تک امام کانی کے جملے نہ ہو، مرتضیٰ مجرم ہے۔ کہتا میں نے جو آنکھیں کھولی دیکھا ایک وسیع اور سمندر ہے جس کے کنارے پہ کھڑا ہو
پانی پہ چلنا شروع کر دیا. جب کافی دور چلا گیا نا پلٹ کے دیکھے گیا تھا عبداللہ آتا نہیں تھا, ڈوب کے مر جاؤں گا. کل جس کے دل میں قائم کی ولایت ہو وہ ڈوبتا نہیں. تیرا مال بھی پاک ہے. اب آپ نے ذہن میں رکھنا تیرا مال بھی پاک ہے, تیرا عقیدہ بھی درست ہے. قائم نے اس لیے تجھے کہا لے بھی آنا, ہر قیمت پہ لے آنا. عبداللہ کہا میں نے پانیوں پہ چلنا شروع کیا. توجہ کیجیے گا, اچانک دیکھتا ہے میدان ہے جس میں پانی کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہے, سینے بنے ہوئے ہیں, نیچے اتر رہا ہے. عبداللہ کہا میں نے نیچے اترنا شروع کیا. اچانک بارش شروع ہو گئی. جیسے ہی بارش شروع ہوئی نا میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے اپنے دکان کی چھت پہ کافور خشک کرنے کے لیے رکھا تھا. یہ سوچنا تھا مجھے سمندر میں کھوٹے آنے شروع ہوئے. سرکار کا نوکر نکال کے کہتا ہے لگتا ہے کوئی دنیا کا کام سوچا ہے. ہائے ہائے کیا ہو تو پھر بولو. اور نہیں فرما رہے کہا لگتا ہے کوئی دنیا کا کام سوچا. کہاں ہاں میرے ذہن میں تھا وہ صابن کافور ہے, بارش ہو رہی گیلا نہ ہو جائے. نا قائم کے لشکر میں آنے کے لیے یہ سوچ چھوڑنی پڑے گی. نیچے اترے, کہا دیکھا میں نے مستی ہو رہی صحرا ہے, سرسبز و شہرا گرد و نواح, درمیان میں سفید خیمے, ایک علم لگا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا السلام علیکم یا صاحب اللہ. میں سمجھ گیا یہی میرے وقت امام کا خیمہ ہے. میں نے کہا میرے وقت امام سے ملنا ہے. وہ کہتا میں پوچھ کے آؤں گا, پوچھ کے آؤں گا. اگر اجازت ملی کیسے بندے چاہیے, اسی پہ آخری بات اور میں بات کو ختم کر کے جنگ میں وسائل پہ پڑھنے لگاؤں. کہا پوچھ کے آتا ہوں. کیا واپس آیا, کہا محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں تیرا مال بھی پاک تھا, تیرا عقیدہ بھی درست تھا, ہم نے تجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی جاگیر دکھا دی. ملاقات تب کروں گا جب ذہن سے اولاد بھی نکل جائے گی, مال بھی نکل جائے گا. جب ذہنوں میں سے اولاد بھی نکل جائے گی, مال بھی نکل جائے گا. کیونکہ قرآن یہی تو کہتا ہے ایمان والو تمہاری اولاد اور مال ہی تمہارا دشمن ہے. اتنا ہے دشمن ہے, اتنا کہا گیا, اتنا ہی تو دشمنی کا نام ہے. اور فرمایا آپ نے کیسے بندے چاہیے, کہاں سے لائیں. ہمارے دل میں اولاد کی محبت بھی ہے, مال کی محبت بھی ہے. قائم کو وہ چاہیے جو خالص ہو. آپ اس کے باوجود بھی سرکار فرماتے ہیں کیونکہ ہمیں لشکریوں کی ضرورت ہے. فقط ایک 70 لاکھ لشکری ہوں گے, وہ کوئی کسی کی اونٹ کی مہار پکڑنے والا ہوگا, ہائے ہائے کوئی کھانا تقسیم کرنے والا ہوگا, کوئی خدمت گزار ہوں گے, وہ بھی تو چاہیے نا. ہم تو یہی دعا کرتے ہمیں جو سرکار کے لشکری ہیں ان کے نوکروں میں شمار فرما. اپنے کردار کو درست کرو. تشیع ہے ہی کردار کا نام. کردار شروع ہی اقرار ولایت علی سے ہوتا ہے. ولایت علی کا اقرار کرو, متقی بنو, صاحب تقوی بنو. اور خدا کی قسم صاحب تقوی کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم نحشرہم علی الرحمن وحدا, کہ جب قیامت والا دن آئے گا نا ہم ان متقیوں کو وفد بنا کے رحمان کے سامنے پیش کریں گے. ہائے ہائے غور نہیں فرمایا. قرآن کی آیت ہے کہ رحمان کے سامنے وفد بنا کے پیش کیا جائے گا. کہ مولا وفد کیسے بنے گا, کہ ہر امام اپنی ریت کو اپنے ساتھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اور قیامت والے دن کے نہیں دیکھا جائے گا کہ پیچھے کون ہے, دیکھا یہ جائے گا آگے کون ہے. ان کی ولایت پہ یقین کامل رکھو. ابتدا علی کی ولایت سے ہے, انتہا ولایت قائم پہ ہے. ان کی ولایت ہی ولایت سے کام.
انہی کی بقا کی وجہ سے فضاؤں میں کائنات باقی ہے. آباد رہو، شاد رہو. کافی وقت گزر گیا. جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائے وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی. کچھ دو حکم ہیں بھائی قرآن کی طرف سے، شہادت کا تسلسل، اور بھائی سلیم کی طرف سے مختلف لوگوں کی طرف سے کہ شہادت مولا ایک پر پڑھی جائے. خدا کی قسم میں وہیں سے جملے شروع کرنے لگا ہوں جہاں میں نے چھوڑے. اجازت امام سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے لبوں کو حرکت دی نا، زنجیر زمین پہ گرے. دروازہ زندان کہتا ہے میری نوکری چلی جائے گی، کہتے انتظار کر میں اپنی بیٹیوں سے ملا. سیدہ سیدہ کل فرماؤ اتنا روکے جتنا کی بیٹیوں نے چاہنا ہے. اجازت امام سے پہنچے نا، خدا کی قسم دروازے پہ میں نے کل حال پڑھ دیا ہے. امام موسیٰ کاظم جناب امام رضا کی والدہ سے کہتے ہیں مجھے 14 سال ہو گئے قید گزارتے ہوئے، مجھے یہ تو بتا میری بیٹیوں نے عیدیں کیسے گزارتی ہیں. اگر جملہ میں ہائے کرو کہ علی کی بیٹیاں راضی ہو جائیں گی. کہا موسیٰ کاظم انصاف کر کے بتاؤ 14 سال میں کتنی عیدیں آتی ہیں؟ کہا 28 عیدیں. کہا بس 28 عیدوں پہ تیرے گھر میں موسیٰ کاظم یہی منظر ہوگا، مدینے کے لوگ خوشیاں کرتے، تیری بیٹیاں اکٹھی ہو کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، تیری قوم والی بیٹی فاطمہ درمیان میں کھڑی ہوتی، سر سے چادر اتار کے کمر پہ باندھ کے کہتی بہنوں تمہیں بتاؤں ایک میری دادی زہرا تھی اور مسلمانوں نے اس کے پہلوؤں کو زخمی کر دیا. ایک ہماری دادی سکینہ تھی اور مسلمانوں نے ان کے کانوں سے دروں کو چھینا، ان کو دروازے بھی مارے. اجرکم اللہ. خدا کی قسم امام موسیٰ کاظم رو رہے ہیں، ساروں قطار رو رہے ہیں. رضا کی ماں کچھ اور بھی بتاؤ. میں اسی جملے کو متصل کرنے لگا ہوں. اس وقت تیری بیٹی سینے میں ہاتھ مار کے ہائے علی اکبر کہتی تھی جب یہ بتاتی نا کہ ایک ہمارا دادا تھا جو شبیہ رسول تھا. ہائے ہائے خدا کی قسم شبیہ رسول. اسی شبیہ رسول کی میں نے غربت کے دل جملے پڑھنے ہیں. سید ہائے کرو گے میرے مولا تشریف فرما کے اتنا رو گے. مسائب کوئی فن نہیں ہے، یہ آل محمد کی عطا ہے. غریبوں کی غربت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر اتنا درد ہوتا ہے وہ ہائے کر دیتا ہے. ابھی 2 دن کے بعد مدینے سے قافلہ چلنا ہے غریبوں کا، برباد ہونے والا ہے مدینہ. ادارو جب فہرست مدینہ جناب شکران دیکھا میرا نام نہیں آیا. چھوٹی سی بلا تشبیہ گچڑی بنائی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں گچڑی ہے ایک ہاتھ میں عصا ہے. 8 سال کی امام حسین کی بطول عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے. کبھی جناب عباس کے پاس آتی ہے، کبھی جناب علی اکبر کے پاس آتی ہے. رو رو کے کہتی ہے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں ان ویران گھروں میں کیا کروں گی. ادارو جناب علی اکبر کے پاس آئی نا، بی بی نے رونا شروع کیا. اکبر تو میرے حصے کا بھائی ہے. بابے سے کہہ میری بہن بیمار ہے مجھے ساتھ لے کے جائے. اگر بابا اجازت نہ دینا اتنا ضرور کہہ دینا بابا اپنی بہنوں کو تو لے کے جا رہے ہو، میری سکرا بیمار ہے. ادارو بہن بھائی چلے نا، امام حسین نے استقبال کیا ہے. آنکھ پر کیوں آئے ہو؟ بابا میری بہن بیمار ہے، اسے بھی سفر میں ساتھ لے کے جاؤ. امام رو کے کہتے ہیں اکبر میری بہت بڑی مجبوری ہے، میں سکرا کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. سیدوں پہ ہائے واجب ہے. جناب علی اکبر کہتے ہیں اپنی بہنوں کو لے کے جا رہے، میری سکرا کی طرف کیا مجبوری بن گئی. حسین آقا منہ پہ تماچے مار کے کہتے ہیں اکبر مجبوری یہ ہے میری سکرا کی شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے، حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میری ماں زہرا کی شبیہ ہو کوفہ اور شام کا بابا.
की कसम इन जुमलों पे ये सफल गौर नहीं करते। फकीरा है बीबी सुगरा अपने दौर की। इमाम हुसैन ने 1.25 लाख मसाइल समझा के कहा था मेरी बेटी सुगरा मेरे बाद उम्मत को तनहा नहीं छोड़ना है। बीबी फकीरा है आलिमा गैर मुअल्लिमा है। जब जाने लगे ना उस वक्त बीबी सुगरा ने कहा अली अकबर मुझसे वादा कर जब तू करबला में शादी करेगा ना तो बहन को लेने जरूर आएगा। कादरा मुझे घर के सहन में चल के दिखा कितना रोगे जितने मेरे आजादियों ने चाहना है। जनाब अकबर के कदमों के निशान लगे ना जनाब सुगरा ने ढांप के कहा अकबर वादा याद रखना वरना तेरे कदमों के निशानों पे मुंह रख के तेरी बहन सुगरा मर जाएगी। का दिन जब दुनिया में तशरीफ लाए तो बीबी सानिया ज़हरा ले गई थी अपने घर। वादा किया था बीबी लैला से सारी जिंदगी नहीं रखूंगी जब 18 साल का होगा लुटा दूंगी। सजा अपनी मां से इजाजत लेके आई। इमाम ने कहा ना आए सानिया ज़हरा को सलाम किया अम्मा मेरा सलाम मुझे इजाजत दीजिए। कहा अकबर मैंने वादा किया था तेरी मां से जब तू 18 साल का होगा ना तुझे वापस कर दूंगी। जा अपनी हकीकी मां से इजाजत मांग। अब जब रोने की नीयत से आया हाय जरूर करना। अल्लाह करे जो हाय करे कभी अपने गम में हाय ना करे। अदादारो बीबी नमाज पढ़ रही थी सानिया ज़हरा अली अकबर को लेके करीब आई कहा माँ को सलाम कर। जनाब अकबर ने 18 साल बाद बीबी लैला को मां करके सलाम किया है। खुदा की कसम सलाम का जवाब नहीं दिया। दौड़ती हुई आके जनाब सानिया ज़हरा के कदमों पे हाथ रख के कहती है आकाज़ादी इजाजत है अकबर को बेटा कह दो। 18 साल हो गए मैंने अली अकबर को बेटा नहीं कहा। इजाजत है अब सीना प्यारा ना करना। माँ ने बेटा कहा बेटे ने माँ कहा ना जब गले लगे ना सैयदादियों ने पत्थरों से मातम किया है। कोई बीबी का जो मेरा शबी है रसूल बेटा और कोई कहता मैंने 18 साल बुरकों में पाला। रोने की सदाएं बुलंद हुई ना इमाम हुसैन आए बहन क्या हुआ। अली अकबर आखिरी विदा करने आया है। हाय हाय इन जुमलों पे हाय किया करो। आखिरी विदा करने आया कहा जल्दी करो नाने सारे तबरुकात ले आओ। अपने हाथों से इमाम हुसैन ने अपना शबीह रसूल बेटा तैयार किया है। जवान हाय करेंगे जनाब अकबर की माँ खैरात देगी। जब ताहतुल हनक बांधने लगे ना पेश तैयार निकला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदादियां पत्थरों से मातम करके कहती है हुसैन अकबर अभी जिंदा है। जाने लगे ना बीवियों ने कहा वादा करके जा अकबर को जिंदा लेके आओगे खाने में। मेरे मौला ने रहबार में सवार किया 2 कदम रहबार चला अकबर रुक जा। हमारे सीने जनाब अकबर के जैसे नहीं है सीना पे किया करो। गुरबत जनाब अकबर के हाय करना बात होता है। 4 कदम चले ना अकबर रुक जा बाबे को सीने से लगा के जा। जब 7 मरतबा ऐसा किया ना जनाब अकबर कहते हैं बाबा जान मुझे भेजना नहीं चाहते। तड़प के हुसैन आका कहते हैं अकबर तुझे तब पता चलता तो हुसैन होता मैं अकबर होता। वो शबी है रसूल बेटा कैसे मक्तल में भेजा जाता है। अकबर अल्लाह के हवाले सीधा प्यारा न करना। अदादारो अकबर ने घोड़ा चलाया हुसैन पीछे पीछे। अली अकबर ने घोड़े को ऐड दी हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। अदादारो हुसैन गरीब को ठोकर लगी ना ज़हरा का लाल मुंह के बल जमीन करबला पे आया और काले बुर्के वाली बीवी थी
علی اکبر کو جو لے کے چلے نا، سیدوں نے دیکھا پتھروں سے ماتم شروع کیا. میرا آخری جملہ ہے، خدا کی قسم میں نے مولا باقر علیہ السلام کا فرمان پڑھا ہے، جو ان جملوں پہ مائیں ان جملوں پہ ہائے کرتی ہے نا، کبھی اپنے جوان بیٹے کا غم نہیں دیکھتی ہے. اللہ تمہیں تمہارے بچوں کی جوانیاں نصیب کرے. ہر کوئی علی اکبر کی لاش پہ آیا ہے، لیکن جناب لیلا نہیں آئی. خیمے میں ہے، اسے دادا پوچھتے ہیں علی اکبر کی ماں لیلا کہاں ہے؟ کہا خیمے میں ہے. ثانی زہرا چلی ہے، خدا کی قسم قبر تک روتا ہے. سمجھ آ گئی. خیمے میں پہنچی نا شاہی، کیا منظر دیکھا؟ جناب لیلا بھی ہاتھ مار کے کہہ رہی ہے اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، میں نے سنا میرا اکبر گر گیا ہے نیند سے. جب مدینے سے یہ قافلہ چلنے لگا تھا نا، اس وقت امام حسین کہتے ہیں ام لیلا آپ کے سر کے بال سفید